السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اسکینڈل، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ورسٹ اسکینڈل اسے کہا جا رہا ہے، سامنے آیا کہ جس میں کوئی 5000 to 6000 میسیجز جو وہاں کی طالبات کے اور جو انوالو لوگ ہیں ان کے ادھر ادھر لیک ہوئے، جس میں بہت ہی گھناؤنا قسم کا ایک اسکینڈل سامنے آیا، کاروبار سامنے آیا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جسم فروشی کا کام ہو رہا ہے، ڈرگز کا کام ہو رہا ہے، بچیوں کو بلیک میل کرنے کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں سب لوگ انوالو ہیں۔ جو بڑا نام آ رہا ہے وہ کوئی ریٹائرڈ میجر اعجاز شاہ صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شاہوں کو خود ہی پوچھے کہ یہ سیکیورٹی انچارج ہیں وہاں کے، اور پتہ چلا ہے کہ یہ سارے اس دھندے میں انوالو ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو انوالو ہیں، کوئی 11 کے قریب ٹیچرز ہیں، اور اسی طرح ان کے سہولت کار اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ اور یہ خبر سامنے آئی کہ یہ لوگ نہ صرف یونیورسٹی میں اس طرح کا دھندا کرواتے رہے ہیں، جس میں ڈانس پارٹیز اور ڈرگ پارٹیز اور واٹ ناٹ، نہ صرف یونیورسٹی میں بلکہ اس سے باہر بھی یہ کرواتے رہے ہیں سارا کچھ۔ اس پہ یونیورسٹی کے انتظامیہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے، وائس چانسلر صاحب کی طرف سے جو بیان آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے اسکینڈل کا سامنے آنا، اور یہ جو نام سامنے آ رہے ہیں، اگر اس میں پروفیسرز شامل ہیں، ٹیچر شامل ہیں، اور یہ جو سیکیورٹی والے شامل ہیں، تو اس سے زیادہ باعث شرم کوئی اور بات نہیں ہے۔ یہ بچیاں جب اپنے گھروں سے آتی ہیں تو ان کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں، ہاسٹلز میں ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کے جو باقی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کی حفاظت کرنا یونیورسٹی انتظامیہ کا فرض ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس کا اپنا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی تربیت کیسی ہے، وہ خود کیسا ہے رہنا چاہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں، پہلے بھی ایسا ایک دو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی طرف سے آیا تھا، کرتے ہیں لوگ، ظاہر ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے۔ لیکن اس طرح کا ایک آرگنائزڈ نیٹ ورک کا سامنے آنا، میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ باعث شرم اور باعث ننگوار کوئی اور چیز نہیں ہے کہ یہ بچیاں وہاں پہ جاتی ہیں ایجوکیشن کے لیے، اور اسی ایجوکیشن کی بنیاد پر آگے آپ نے بڑھنا ہوتا ہے دنیا میں، آپ نے اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ ہی اس طرح کے کاروائیاں ہوں گی، وہیں پہ ان کو بلیک میل کیا جائے گا، اور جو کہ بڑا ایزی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو پہلو ہے ہمارے معاشرے کا، اس کو بہت زیادہ اوور لک کیا جاتا ہے۔ خواتین کی حفاظت کے حوالے سے، خواتین کو جو مسائل سامنے آتے ہیں، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جن مسائل کا، آفیسز میں یہ جو سیکسول ہراسمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو جس کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو مس یوز کرتا ہے۔ تو یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ جس میں جو یہ درندے ہیں، اگر یہ اساتید ہیں اور اگر یہ کام کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ درندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ طالبات آپ کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ یہ اور یہ بڑا بہت آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں یہ طریقہ کار رائج ہے، اور ادھر ویسٹ میں اس کے اوپر بہت سخت قسم کی کارروائی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے کسی سب آرڈینیٹ کو اگر کچھ اس طرح کا کہتے ہیں تو آپ کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کو پتہ ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ بس وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خالی خول چڑھائے ہوئے ہیں لوگوں نے، تو وہ سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ یہ جب 2000 بچی کراچی کی جب اس کو بازیاب کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس دکھائی وہ وہاں کے کرنل عبید صاحب نے دکھائی، اور یہ جو پورا خاندان ہے جو 2000 بچی کو لے کے گیا تھا، ان کی ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہی سامنے آئی تھیں۔ تو یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ بھی ایک ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو اس میں ان کو بدنام کرنے کی، یا کچھ گروپس بن جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگ ظاہر ہے اس طرح کو کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو اوپن ٹرائل ان کا ہونا چاہیے، اور ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے، تاکہ جہاں پہ بچیاں تعلیم کے لیے جاتی ہیں، یہاں سے لیڈرز آپ کے آنے ہیں، وہیں پہ اگر یہ حالات ہو رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا۔ چلیں جناب، انشاءاللہ مزید پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔